أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه وصفيه وحبيبه وحجته وأمينه أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين سيما فاطمة الزهراء سلام الله عليها وأبي عبد الله الحسين عليه السلام سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مختمه الفدا واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون بسم الله الرحمن الرحيم إن الصبر على قضاء الله الواجب فإما الصبر على ظلم الظالمين پروردگار عالم کے بہترین بزرگ برتر نام سے ابتدا کرتے ہوئے لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد وعلی محمد کی بارگاہ میں بھیجتے ہوئے ہدایت ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے لندن براڈ فورڈ اسٹوڈیو سے لائیو آپ سب کی خدمت میں پروگرام کوثر ولایت میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور جتنے بھی جہاں تک بھی اہل لا الہ الا اللہ تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، یہ پروگرام پہنچ رہا ہے، جتنے بھی اہل فکر، اہل شعور، اہل علم، اہل ایمان، اہل قرآن، اہل حق اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سب کی خدمت میں مؤدبانہ صمیمانہ سلام عرض کرتی ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے کہ اس دنیا میں اپنے وجود کی نعمت کے شکر سے لے کر وہ تمام انعامات جو پروردگار عالم نے ہم سب کو عطا فرمائے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے، ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے، فرائض کو پورا کرتے ہوئے، دوسروں کا خیال رکھتے ہوئے، شر سے، برائی سے، نجاستوں سے اپنا دامن چھڑاتے ہوئے، اور خیر، بھلائی، بہتری، تزکیہ نفس کی طرف سفر کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کے ان ایام کو گزاریں۔ ایک دن ہمیں اس کی بارگاہ میں پیش ہو کر اپنے سانس کے چلنے سے لے کر، دل کے دھڑکنے کی دھڑکن سے لے کر، پلک کے جھپکنے سے لے کر، زبان کے چلنے سے لے کر ہر سیکنڈ اور ہر لحظے کا حساب دینا ہے۔ بڑے ہی مفلس دماغ اور مفلس ذہن ہیں وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں آزاد ہیں۔ وہ جتنے بھی آزاد ہوں، وہ جتنا بھی گھر کی چار دیواری سے، دین کی چار دیواری سے، اخلاق کی چار دیواری سے، حجاب کی چار دیواری سے، ایمان کی چار دیواری سے، عشق آل رسول کی چار دیواری سے، قرآن و تہذیب و ملت اور دین، ان سب کی دیوی چار دیواری سے بڑے ہی بزدلانہ انداز سے، اگر جاہلانہ انداز سے نکل جاتے ہیں، تو پھر بھی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ۔ ایک ایسا کیمرہ، ایک ایسی آنکھ، ایک ایسی ریکارڈنگ جو اول روز سے موجود ہے، جب سے دنیا وجود میں آئی تب سے، اور یہ سسٹم چل رہا ہے، یہ کسی دنیاوی کمپنی کا محتاج نہیں ہے، جو الہی سسٹم ہے۔ یہ دنیاوی
کیمروں کی لیٹسٹ لینس کے اور جتنے بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ جائے اور اس میں جتنے بھی زبردست قسم کے 1000 میگا پکس آ جائیں، وہ چیز جو خدائی نظر نے پک کرنی ہے اور لکھنی ہے اور ریکارڈ کرنی ہے، وہ وسعت اور وہ میگا پکس اور وہ لینس ابھی کسی دنیا کے کیمرے کے پاس نہیں آئے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور اسی ایمان پہ ہم جی رہے ہیں۔ پروگرام کوثر ولایت کا فارمیٹ اور اس پروگرام کو کرنے کا مقصد کہ اپنی زندگی کو ہلکا نہ لیں، اپنے وقت کو ہلکا نہ لیں، اپنے ایمان کو ہلکا نہ لیں، اپنے کردار کو ہلکا نہ لیں، اپنی سوچ کو ہلکا نہ لیں، اپنے عقیدے کو ہلکا نہ لیں، اپنے یقین کو ہلکا نہ لیں، اپنے رہن سہن کو ہلکا نہ لیں، اپنے جینے کے طریقے کو ہلکا نہ لیں، بالکل ہی اس چیز سے نہ نکل جائیں جس چیز پہ ٹھہرنے کے لیے پروردگار عالم نے کہا ہے۔ اور وہ بہت ساری برکتیں جو کسی چیز کو سمجھنے کے ساتھ ایک الہی کمپیوٹرائزڈ ڈیجیٹل سسٹم کے ساتھ انسان آٹومیٹیکلی ان ٹچ ہو جاتا ہے، اس سسٹم میں داخل ہو جاتا ہے، ایسی مخلصانہ، صمیمانہ، مؤدبانہ، عاشقانہ جو سمجھ ہے، جو شعور ہے، جو فہم ہے، اس کو لے کر جئیں۔ کیا پتہ جو رمز الہی، جو برکت پروردگار، جو تأثیر قرآن، جو برکت قرآن، جو ایون آئی ہیو سیڈ ان مائی ویری فرسٹ پروگرامز کے جو حروف تہجی کی ایک ایک حرف کے اندر برکت رکھ دی ہے پروردگار عالم نے، ان الفاظ کی تأثیر کی اگر ہمیں سمجھ نہیں ہے تو جتنا اپنے پورے وجود کے ساتھ ہم اس انڈرسٹینڈنگ میں داخل ہوں گے، اس سمجھ میں داخل ہوں گے، اس فہم میں داخل ہوں گے، اس شعور میں داخل ہوں گے، اتنی ہی سٹیپ بائی سٹیپ ہماری جو جینے کی تاثیر، جینے کی لذت اور جینے کا جو مزہ ہے اور جینے کی جو سمجھ ہے، عمل کی جو تاثیر ہے اور عمل کی قبولیت کی جو بلندی ہے، وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ملتی جائے گی۔ اور بہت ساری چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہے لیکن ہمیں ان کی سمجھ نہیں ہے، تو کوشش کرتے ہیں بینگ اسٹوڈنٹ، میں نے بڑی ایک طالب علمانہ کوشش آپ کے سامنے شروع کی ہے، اور انشاءاللہ ایام اتنے جتنا بھی ہم کوشش کریں کہ ہم ان مباحث کو، ان چیزوں کو بہترین علمی انداز میں، قرآن کے سائے میں، حدیث کے سائے میں، ہمارے پاس نہ تو اتنا شعور ہے، نہ اتنا علم کہ ہم خود سے کسی چیز کو لا کر آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ یہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہے ان علماء پر جن کے قلم، جن کے سخن جو ہیں، جو تحریریں جو ہیں آج تک پچھلے 1000 سال سے محفوظ ہیں اور انشاءاللہ آگے تک محفوظ رہیں گی، بلکہ 1400 سال سے محفوظ ہیں، جن میں فصاحت و بلاغت کے کمال اور معجزاتی تاثیر کے ساتھ اور وزن کے ساتھ کلام الہی، اور پھر کلام معصومین علیہ السلام، اور پھر جو کمپینینز تھے، اصحاب تھے ہمارے امام معصومین علیہ السلام کے، ان کی جو خوبصورت گراں بہا موتی ہے علوم کی، وہ کتابیں بھی انشاءاللہ۔ تو یہ انہی کی مطلب انہی کے علم کے گوہر جو تھے، جو موتی تھے، ان سے چنے ہوئے چند ایک کوشش ہے جو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم لوگ کوثر کے مفہوم کی طرف ہیں۔ میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی چاہا تھا، کچھ ٹاپک ڈیفرنٹ تھا، ایران کے اسلامی انقلاب کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی تھی، تو ہمارا یہ ٹاپک تھوڑا ادھورا رہا، اور آج بھی اپنے پروگرام کو، اپنے لفظوں کو، اپنے دل کو، جتنی بھی ہماری جو بھی ہماری طالب علمانہ ایک کوشش ہوگی، اول سے آخر تک ہم اپنے وقت کو، اپنے پروگرام کو وقت کے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی زیر سرپرستی قرار دیتے ہیں، اور انشاءاللہ امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف علیہ السلام ہمارے اس پروگرام کے گواہ بھی ہیں اور سرپرست بھی ہیں، اور یہ عاجزی ان کی ساری جناب سید فاضل السلام اللہ علیہ معصوم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے، اور اس عاجزی میں طالب علمانہ جو چند ہدیے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے، چونکہ جو علوم ہے وہ صرف یہی نہیں ہے کہ
ہم اس علم کو سنیں. اچھا اس بات کا یہ مطلب ہے نہیں، ہر ان علوم کی تہوں کے نیچے، ہر حرف کے نیچے بھی، جیسے میں نے پہلے کہا، ہماری زندگی کے مسائل کا حل بھی موجود ہے، ہماری پرابلمز کی جو سلوشنز ہیں وہ بھی موجود ہیں. کیونکہ پرابلم اس وقت تک پرابلم رہتی ہے جب ہمیں اس کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، اس ایشو کی اگر ہمیں سمجھ نہیں ہے تو وہ مسئلہ بن جائے گا. اگر ہمیں اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو پھر وہ ایشو نہیں رہے گا. وہ ہمارا ایک ٹیسٹ ہمارے سامنے آئے گا، اور اس ٹیسٹ کو ہم محبت اور مودت معصومین علیہ السلام سے اور عشق پروردگار عالم سے، عشق محمد و آل محمد سے جو ہے نا، اس ٹیسٹ میں سے دلیرانہ انداز سے ہم جو ہے نا وہ نکل سکتے ہیں. مشکل حالات ہیں، آخری زمانہ ہے، مشکل وقت ہے مومنین کے اوپر، جو ہے نا کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی، سب لوگ اس وقت کسی نہ کسی امتحان سے گزر رہے ہیں. کوئی فائنینشیل کرائسس میں ہے، کوئی صحت کے کرائسس میں ہے، کوئی ایمان کے کرائسس میں ہے، کوئی کسی طرح کے اخلاقی کرائسس میں ہے، کوئی زبان کے کرائسس میں ہے، کوئی سوچ کے کرائسس میں ہے، کوئی فکر کے کرائسس میں ہے، کوئی عقائد کے کرائسس میں ہے. بس یہ وہی امام صادق علیہ السلام کا فرمان کہ آخری زمانے میں ایمان کو جو ہے نا سنبھالنا کتنا مشکل ہوگا، جیسے ایک ہتھیلی پہ ایک پھول رکھا ہو اور انسان جو ہے وہ مشکلات میں سے گزر رہا ہو، کہ وہ اگر اس کو ہاتھ پہ سیدھا رکھ کے چلتا ہے تو وہ ہواؤں سے، تیزی سے چلنے سے، گردشوں سے کسی بھی طرح سے گر جائے، اور اگر اس کی مٹھی کو بند کرتا ہے تو وہ مسل جاتا ہے. بہرحال ایک سینسٹیوٹی جو ہے نا اس کو جو ہے نا اس میں بتایا گیا ہے کہ کتنا زیادہ ایسی چیزیں ہو جائیں گی کہ جس میں ہر قدم پر انسان جو ہے وہ امتحان میں چلا جائے گا. ایک بہت بڑا امتحان جس کے لیے میں نے آتے ہی آپ کی خدمت میں وہ آیات بھی دو قرآن پاک کی برکت سے جو ہے وہ میں نے تلاوت کی. اور میں جتنے بھی ہمارے مظلوم شیعہ دنیا بھر میں ہیں، ہمارے بہن بھائی مسلمان مظلوم ہیں جہاں پر بھی، سب کے لیے جو ہے نا دعا کرتے ہیں پروردگار عالم غیب سے نصرت غیبی عطا فرما، غیب سے جو ہے نا مدد فرما مظلوم مسلمانوں کی، مظلوم تشیع کی، ملت تشیع کی. خصوصاً یہ جو پچھلے 3 ہفتوں سے ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے شکارپور میں، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا پنڈی کے اندر، پشاور کے اندر، ہم دل سے ان شہداء کے جو لواحقین ہیں، وہ مظلومین جو اپنے نذرانے صرف اس وجہ سے پیش کر رہے ہیں، اس وجہ سے شہادت انہیں مل رہی ہے کہ وہ محبت محمد و آل محمد کا دم بھرتے ہیں، اسی لیے ان کو شہید کیا جا رہا ہے. اور بارگاہ کو اس لیے آ کے اس میں شہید کیا جا رہا ہے کہ وہ امام کا گھر ہے، وہ آل رسول کا گھر ہے. اس لیے تو پروردگار عالم سے ان تمام جو مظلومین ہیں ان کے حق میں دعا بھی کرتے ہیں، اور ہم درد مندانہ انداز میں جتنے بھی ہمارے لوگ یہاں پہ ہمارے اس پروگرام کو سن رہے ہیں، خاموش نہ رہیے، خاموش نہ بیٹھیے. جس طرح سے، جس بھی انداز میں، جس بھی ذریعے سے، جس بھی طرح سے آپ آگے بڑھ کر کسی بھی مظلوم کی مدد کر سکتے ہیں، کسی بھی طرح سے. وہ جیسے میں نے کہا ان الصبر علی قضاء اللہ الواجب فان الصبر علی ظلم الظالمین، کہ بے شک اللہ کی طرف سے جو قضا آتی ہے، جو مصیبت آتی ہے، جو پریشانی آتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، جو ٹیسٹ آتا ہے، جو امتحان آتا ہے، جو مشکلات آتی ہیں، جو بھی مشکل وقت آتا ہے، اس پر صبر واجب ہے. لیکن فَإِمَّا الصَّبْرَ عَلَى ظُلْمِ الظَّالِمِينَ، ظالم کے ظلم پر صبر قطعاً نہیں ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ اہل لا الہ الا اللہ کے سر پر ایک کڑا امتحان ہے کہ یہ پروف کرنا ہے کہ کیا سچا لا الہ الا اللہ کہنے والا وہی ہے جو ظالم کے خلاف جو ہے نا خاموش رہے. اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کو ہم مشکوک کہیں گے. خاموش نہیں رہنا ہے. خاموشی وہ کسی بھی صورت میں ٹوٹ سکتی ہے. آپ کسی بھی طرح سے جو ہے نا اس کو پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، کسی بھی طرح سے اس کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں، کسی بھی طرح سے اپنے مظلوم مسلمانوں کی حمایت کر سکتے ہیں، قلم سے، تحریر سے، ٹیکسٹ سے، ای میل سے، کسی جگہ پر آواز سے، جہاں جہاں پہنچ سکتے ہیں. خاموش نہ رہیں. یا پھر دوسری طرح سے اس طرح آ کر آپ اس میدان میں آگے آ جائیں کہ جیسے 1400 سال سے ان کا کام رہا
کہ آل رسول علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام کی یادگاروں کو، نشانیوں کو، قبور کو، ان کے مزارات کو، ان کو گرانا اور مومنین کا کام رہا بنانا. تو یہ گراتے جائیں گے، ہم بناتے جائیں گے انشاءاللہ. یہ آگے بڑھ کر جتنے بھی مخیر حضرات ہیں تھوڑا تھوڑا بھی جمع کریں تو وہ ان تمام امام برگاہوں کا نقصان پورا ہو سکتا ہے. جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھروں کو آباد رہنے سے کوئی نہیں روک سکتا. نہ 1400 سال پہلے کوئی کامیاب ہوا تھا، نہ آج کوئی کامیاب ہوگا. یہ حملہ کرنے والے، یہ بزدل، یہ احمق، یہ بے ایمان، یہ نادان، یہ جاہل، یہ جن کے دل عشق رسول سے، معرفت الہی سے خالی ہے، خود اپنے خالق کے، جس کی یہ مخلوق ہے، اس کے عشق سے خالی ہے، ان کے ذہنوں میں کوئی ایمان، کوئی لا الہ الا اللہ کی تاثیر، کوئی قرآن کی آیت، کوئی نماز، کوئی تکبیر، کوئی تلاوت، کچھ باقی نہیں ہے. اس لیے یہ خالی ذہن شیطان کے کارندے ہیں، شیطان کے پیچھے ہیں، شیطانی سوچ رکھتے ہیں، شیطان کے پیچھے چلے ہیں، طاغوت کے پیچھے چلے ہیں، اور اپنی دنیا کو بھی برباد کیا اور آخرت کو بھی برباد کیا. ایسے لوگوں کے لیے نہ دنیا نہ آخرت. ہاں، جو بارگاہ حق میں ائمہ علیہ السلام کی بارگاہوں کو بچاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں تکبیر کہہ کر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے جو اپنی جان دیتا ہے، انشاءاللہ پہلے دن سے قرآن کی یہ صدا ہے، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء. تم جتنا مارو گے وہ اتنے ہی زندہ ہیں، تم جتنے بم اٹھاؤ گے، جتنے قتل کے لیے آگے بڑھو گے. یہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دعا ہے، یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی دعا ہے. یہ قوم بڑھتی جائے گی، یہ نسلیں بڑھتی جائیں گی، یہ علم حق اٹھانے والوں کی تعداد بڑھتی جائے گی، یہ کربلا کو زندہ رکھنے والوں کی تعداد بڑھتی جائے گی. اس کا ذمہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کا ذمہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ مومنین کا امتحان ہے. اس کا ذمہ خود خدا کی سپرد ہے، جس نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ کہہ کر جو خود اس کے ذکر کو، خود اس کے رسول کے ذکر کو، اس کی آل کے ذکر کو بلند رکھتا ہے. پروردگار عالم اس کی نسل کو ابتر کرے گا انشاءاللہ. اسی لیے کاش یہ وہ سورہ کہ جب عرب کے پوری تواریخ میں، عرب کے پورے جو ہے قبائل میں لوگ اپنے لہجوں پر اور اپنے فصاحت و بلاغت پر، اپنی شاعری پر فخر کیا کرتے تھے، اور سالانہ جو کمپٹیشنز ہوتے تھے اس میں آ کر کے اپنی لفاظی کو، اپنے لہجوں کو، اپنے شاعری کو، اپنے شعروں کو، اپنے کمال کو جو ہے نا لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے کہ جی کون بڑا شاعر اور کون. لیکن جب بڑا مقابلہ تھا تو بولا بھی کوئی نہیں، فقط رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی سورہ کعبہ پر جو ہے نا لکھ کر لٹکا دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. جو کوئی بھی آیا، جتنی تحریروں کو پڑھنے والے تھے، دیکھنے والے تھے، سب اس بات کو جانتے ہیں کہ 114 سورہ قرآن کے تھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی کلام کو، کسی بھی حرف کو، کسی بھی آیت کو وہاں پر تحریر فرما سکتے تھے، لیکن فقط سورہ یہ کوثر کو ان کمال درجے کے فصاحت و بلاغت کے شعراء کے سامنے، یا اس وقت کے جو بہت بڑے بڑے حکماء تھے ان کے سامنے، یا قبائل میں بڑے بڑے دانشمند تھے اور دانشور تھے ان کے سامنے، اس کمپٹیشن میں اس کو رکھنا، اور پھر سب کا اس کلام کو دیکھ کر کہنا کہ یہ کلام بشر کا نہیں ہے، یہ کلام انسانی کلام نہیں ہے کوئی. حالانکہ تینوں آیات مختصر آیات، کچھ بڑی لمبی مطلب وہ چیزیں نہیں تھیں. اس کا مطلب ہے کہ ان 3 آیات کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ اگر کوئی ایسا ذہن جو کفر پر قائم ہو لیکن اس کو تھوڑی بہت وہ عقل اور دانش ہو اس کے پاس، گو کہ وہ کافر تھے، اس کے باوجود ان 3 آیات کا نور اور ان 3 آیات کی تاثیر نے
تمام اس وقت کے جو عرب کے شعراء تھے اور جو فصاحت و بلاغت کے فخر کرنے والے تھے، متفخر تھے اپنی فصاحت و بلاغت پر، ان کو جو ہے مایوس کر دیا اور وہ لوگ جو ہے شکست کھا گئے۔ یہ قیامت تک کے لیے ایک رسول پاک کا اعلان تھا کہ جتنے بھی کلمے اٹھانے والے، جتنے بھی مقابلے میں آنے والے، جتنا بھی کسی بھی چیز کا مقابلہ ہو، سورہ کوثر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ وہ اس وقت کے اگر عرب اور کفر کے بڑے بڑے لوگ ہوں یا آج کے زمانے کے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں تھوڑی سی ڈیفرنٹ اینگلز کے ساتھ بھی قرآن کی عظمت کو پہچاننا چاہیے کہ آخر لفظوں کی صورت میں جس نے لفظوں کی صورت میں آ کے جس نور نے شکست دی اس نور کو پہچانے، اور بعد میں تفسیر کی صورت میں آ کر کے اور اس دنیاوی رخ میں آ کر کے ایک نورانی جسم سے دنیاوی جو ایک ظاہری اجسام تھے ان کی صورت میں آ کر کے لوگوں کو جو شکست دی، وہ کون سے نور تھے، وہ کون سی ہستیاں تھیں۔ تو بلا شبہ انسان اگر خلوص سے اور شعور سے اور درود سے اپنے آپ کو، اپنے یقین کو، اپنی سوچ کو، اپنے فکر کو، اپنی زبان کو، اپنے سانس کو، اپنے دل کو اور اپنے دماغ کو دھو لے، تو میرا نہیں خیال کہ اسے جو ہے اس بات کو سمجھنے میں اور اس بات کو ڈھونڈنے میں یا اس بات کو سرچ کرنے میں مشکل پیش آئے۔ ناظرین محترم، چلتے چلتے ایک ضرور اپنے آج چونکہ ہمارا ٹاپک بھی ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کوثر کے بارے میں جو لفظ کوثر جو استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں ہم نے بیان کیا تھا۔ پچھلے پروگرام سے جو سیکنڈ لاسٹ پروگرام تھا ہمارا، اس میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ روایات کے اندر ہم کوثر کو کس طرح دیکھتے ہیں، روایات میں کوثر کے بارے میں۔ تو یہ آپ کے سامنے میں پیش کر چکی ہوں کہ کوثر جو ہے وہ روایات میں وَهَذَا النَّهْرُ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ وَهُوَ لِي وَلَكَ وَلِفَاطِمَةَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنِ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْءٌ۔ تو یہ جن کے لیے ہے اور جنت عدن میں ہے، یہ ایک نہر ہے، مطلب اس کے اوپر ہم نے ڈیٹیل بات کی تھی۔ اب ہم روایات کی روشنی سے اس کے ایک اینگل کو صرف ہم دیکھ سکتے ہیں، اور میں نے آخر پہ یہ بات ضرور کہی تھی کہ اگر ہم روایات کی روشنی میں یہی سمجھ لیں تو پھر اس کا جو کلن مفہوم اس پر اطلاق ہوتا ہے، جس مفہوم کا، جس مطلب کا، جس معنی کا، اس کو ہم کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا کیسے اطلاق ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے باقی جو پورے کام آپ نے انجام دیے، آپ کی حیات طیبہ کے اندر جو مکہ سے مدینہ، مدینہ کے 13 سال اور پوری جو آپ کی حیات طیبہ ہے اس میں، تو اس کے ان زمانوں میں اس حساب سے جب آپ نبوت کے ان فرائض کو انجام دے رہے تھے، تو پھر کس طرح اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ نہر تو جنت میں ہے، تو پھر اس کا اس وقت مدینے کے لوگوں کو کیا فائدہ تھا، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کس طرح اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ تو اس کو ہم آگے چل کر دوسری طرح سے جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ کیا رمز الہی اس میں ہے، اور آخر اس کے جو بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے جو میری ایک طالب علمانہ مطلب میں نے جو سرچ کی، جو علماء کے مفسرین کے جو قلم ہے ان سے، اور ہم مل کر اس بات کو سوچتے ہیں، میرے سننے والے جو ہے نا ہمارے ساتھ ساتھ ہوں، اور ہم اب دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اگر ہم کوثر کے بارے میں مثلاً جیسے میں نے 2 پروگرام پہلے سیکنڈ لاسٹ پروگرام میں نے کہا تھا کہ اگر آپ یہ سوچتے آپ کے ذہن میں کوثر کا مفہوم کیا ہے تو آپ ضرور آ کر مجھے بتائیں کہ آپ کوثر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے۔ تو پہلی سوچ جو ہم نے بہت ساری کتابوں کے اوپر پڑھی، اور پہلی تحریر جو بہت ساری معتبر کتابوں کے سامنے گزری، اس کو ہم اس تحریر کو اٹھاتے ہیں اور پھر ہم قرآن کی آیات کی روشنی میں، کیونکہ خالی اگر ہم ایک ہی تحریر پر بھروسہ کریں گے
تو بینگ اے مسلم, بینگ اے اسٹوڈنٹ آف مکتب تشیع, بینگ اے عاشق آل محمد, بینگ اے مومن و مومنہ, ہماری ذمہ داری تمام نہیں ہوتی, ہمارا عمل تمام نہیں ہوتا, ہمارا فرض پورا نہیں ہوتا. تو یہاں پر اگر ہمارے سننے والے, اگر ہمارے ناظرین, ہماری ناظرات, اگر ہمارے مومنین و مومنات, اگر اہل ایمان یہ سوچتے ہیں کہ کوثر کے معانی میں اس کے معنی نسل یا ذریت کے ہیں, تو ہم قرآن کے دروازے پر دستک دیں گے کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. یہاں پر سب سے پہلے اس چیز کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں دو چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ قرآن میں جب بھی کسی ذریت کا ذکر ہوا یا نسل کا ذکر ہوا, یا پھر تیسرا اس کا پوائنٹ کہ پروردگار عالم نے, رب العالمین نے جب بھی قرآن کے اندر کسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کسی نبی, کسی رسول سے جب گفتگو کی, اس کی اولاد اور ذریت کے بارے میں, جس طرح ہمارے پیغمبر سرور اعظم ہے, سرور عالم ہے, سرور انبیاء ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن بہرحال تمام انبیاء کی بھی تو فہرست ہے نا. تو جو کلام اور جس طرح باقی انبیاء کے ساتھ ان کی ذریتوں کا ذکر یا ان کی نسلوں کا ذکر ہوا, تو قرآن کی عربک ورڈنگ میں کون سے لفظوں کا استعمال ہوا. تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پروردگار عالم جو ہے نا وہ مخاطب ہوتے ہیں, تو وہ اس طرح اس کا جو ہے نا. تو سب سے پہلے ہمیں ان آیات کو دیکھنا ہے کہ جن آیات میں وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ کوثر بمعنی نسل ہے. یہاں میں رک کر یہ بات ضرور کہوں گی آپ سب کے سامنے, آپ سب کی خدمت میں, کہ جیسے ویری فرسٹ پروگرام میں میں نے یہ کہا تھا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم, صلاۃ کے مفہوم میں. تو بہت سارے لوگوں کے نزدیک اس کا مطلب ہے رحمت طلب کرنا, عام لوگوں کے لیے استغفار طلب کرنا, اور فرشتے اگر پڑھتے ہیں رحمت بھیجنا. تو ایکچولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد کا جو اصطلاحی مفہوم میں یا حقیقتاً جو اس کا مطلب ہے, حقائق میں جو اس کا مطلب آتا ہے, وہ یہ کہ جو حکومت شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, حکمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, انوار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, برکات وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, معجزات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, جو وہ اول روز سے تھے ہیں اور قیامت تک قائم رہیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد کا مطلب حکمت رسول خدا, علوم رسول خدا, وجود رسول خدا, نور رسول خدا, برکات رسول خدا, شریعت رسول خدا, دین رسول خدا, حلال رسول خدا, حرام رسول خدا, جتنا کچھ خلق رسول خدا, اخلاق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول روز سے جاری و ساری پروردگار عالم نے فرمایا, اور قیامت تک جاری و ساری فرما. حکمت دین مصطفیٰ کو قیامت تک جاری و ساری فرما, شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک مضبوط و قیم و قائم فرما, اور جاری و ساری فرما. یعنی یہ سارے ہی مفہوم اس کے اندر آ جاتے ہیں اگر اس کی بررسی کریں, اس کی ہم تحقیق کریں, اس کی ہم جستجو کریں, اس کو ہم صحیح معنوں میں اس پیور ہارٹڈلی اگر اس کے اندر جا کر دیکھیں. تو اسی طرح جب ہم بالکل ایسے ہی سنی سنائی بات پر نہیں, ہم اس کے ذریعے بہت سارے اہل مفسر, اہل قرآن جو ہے یا ترجمہ کرنے والے یا قرآن لینگویج, عرب لینگویج جو دوست ہیں, جو گرامیٹیکلی اس کو سمجھنے والے ہیں, ہم ان سارے دوستوں کے لیے, سارے احباب کے لیے, سارے بہن بھائیوں کے لیے اس چیز کو کھولتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ انشاءاللہ کسی بھی جگہ پر یہ انٹروڈکشن رکا ہوا نہیں ہے, کھلا ہے, واضح ہے, بین ہے, روشن ہے, سورج کی طرح چمک رہا ہے. تو اس لیے کسی بھی سیاسی, کسی بھی سازشی اور کسی بھی گروہی سوچ کے اندر
اس کی تفسیر کو چھپایا نہیں جا سکتا ہے، کھلی ہے تفسیر، سب کے سامنے ہے، اور جو اس تک پہنچا وہ ضرور اس کی برکت پائے گا بحق وجود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ اب ہم ان آیات کو کے آئینے میں دیکھتے ہیں جو آیات استعمال ہوئی۔ مثلا سب سے پہلے سورہ ابراہیم آیہ نمبر 39 میں ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق کو عطا کیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ اب یہاں پر وہابہ کا لفظ آپ ذہن میں رکھیے گئے، الحمدللہ الذی وہبہ، دوبارہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، پھر اس کے بعد کہ ہم نے بخشی ہے اسحاق اور یعقوب کو ہدایت۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، ہم نے اس کو جو ہے اسحاق کے علاوہ ان پر یہ چیز جو ہے حضرت یعقوب کو بھی جو ہے نا وہ بخشی ہے۔ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً۔ آج بھی یہ سورہ آل عمران کی آئی تھنک آیت نمبر 38 ہے اور 40 تک اس کا سلسلہ پورا چلتا ہے، اور آج بھی کوئی سورہ آل عمران کی یہ 36 سے لے کے 40 تک کوئی بھی اتنی تاثیر ہے ان دعاؤں میں، کوئی بھی بے اولاد ان دعاؤں کو زعفران کے ساتھ لکھ کر جو ہے نا وہ پیتے ہیں ایچ ویک 3 days کنٹینیوسلی، تو خداوند متعال بحق محمد و آل محمد انہیں صاحب اولاد فرماتا ہے، ان کی جو بے اولادگی کی جو ان کی وہ ریزنز ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں بشرطہا و شروطہا۔ پھر اس کے بعد یہاں پر بھی ہم نے کیا چیز نوٹ کرنی ہے، ہم قرآن کے اندر جب اللہ کی ذات نسل یا ذریت کی بات کرتی ہے تو وہ جو ورڈنگ استعمال ہو رہی ہے وہ حب کی استعمال ہو رہی ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، بس ہم نے اس کے لیے اجابت کی، وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور ہم نے یعنی حضرت زکریا کا ذکر ہے کہ ہم نے ان کی دعا کو مستجاب کیا اور حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ کو انہیں عطا فرمایا۔ وَوَهَبْنَا لِدَاعُودَ سُلَيْمَانَ، حضرت داؤد کو سلیمان جو ہے نا وہ عطا فرمایا۔ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، پھر وہابہ کا لفظ، حب کا لفظ ہے، یہ کبھی احبہ ہے، فہبہ ہے، وحبلہ ہے، وحبلنا ہے، وحبلی ہے، مختلف جو ہے نا گرامیٹیکلی جو ہے نا اس میں استعمال ہوا ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ، تقریباً 9 دفعہ 9 times یہ آیات جس میں وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ، یہ آج بھی دعا اپنی اولاد کے لیے ضرور پڑھنی چاہیے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 34 ہے۔ وہ لوگ جو یہ پروردگار عالم سے کہتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمارے لیے ہماری ہمسران کو یعنی ہماری بیویوں کو، ہمارے ہمسران کو اور ہماری فرزندوں کو ہمارے لیے آنکھوں کا نور قرار دے، بہترین دعا ہے۔ اب یہ ایٹ لیسٹ 9 آیات جو ہے نا میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جس میں یہ یقین پیدا کر لے کہ وی آر گوئنگ ٹو فائنڈ دی، پورا تو ہم نہیں فائنڈ کر سکتے، اصل معنی تو خود رب العالمین، خود معصومین وارثین قرآن ہی جانتے ہیں، بلکہ کوشش ہے ایک مل کر، تاکہ اس کوشش میں ہم اپنے دل کو صاف کرتے ہوئے اس منزل کی طرف چلیں جہاں
قرآن کی نورانیت کے سائے میں معصومین کی نورانیت کا پھل بھی انسان کو نصیب ہوتا ہے، اور وہ روحانی اور معنوی اور علمی برکات کو حاصل کرتے ہوئے اس چند دنوں کی دنیا میں جینے کی لذت کو اٹھا سکے۔ وَإِلَّا جتنی لذتیں ہیں ان سب کے پیچھے انسان کے لیے ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ ہاں، یہ روحانی معنوی لذتیں انسان کے لیے انسان کو اس بلندی کی طرف لے کر جاتی ہیں، اس خوبصورتی کی طرف لے کر جاتی ہیں جہاں پر کسی بھی حسن کا، کسی بھی بلندی کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، جو ظاہری طور پہ مادی چیزوں کی بات ہو رہی ہے۔ اگر میں کسی بھی بلندی کے مقابلے کی بات کر رہی ہوں تو اس میں مادی فائدے ہیں، مادی چیزیں، میٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے جو چیزیں ہیں وہ ہیں۔ اس کے بعد آپ اس کا ذکر دوبارہ جو ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ سورہ شورى آیت نمبر 49 میں یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ یہ تو خداوند متعال پر ہے، جو خالق ہے، خلق کرنے والا ہے، یہ اس پر ہے کہ وہ جب خلق کرے تو جو چاہے وہ خلق کر دے، وہ چاہے تو کسی کو بیٹا خلق کر دے، بیٹا دے دے، چاہے تو کسی کو بیٹی عطا فرما دے۔ یہاں پر بھی یہب، وہب، حب کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ یہاں اسی جگہ پر میں اپنے ناظرین کی یہب لمن یشاء، یہاں ڈیفرنس ہم نے تلاش کرنا ہے۔ زیر سرپرستی امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف کہا کلام الہی کی جو بیوٹی ہے اس کو دیکھیے، یہاں پر جب ذریت اور نسل کی بات ہو رہی ہے یہب من یشاء، لیکن یہاں یعطی من یشاء۔ اب یعطی کے اس میں اگر ہم جائیں گے تو تفسیر جو لفظ کوثر کی تفسیر میں جاتے ہیں تو پھر اِنَّا أَعْطَيْنَا عطا کی منزل پر ہے، عطا کی منزل پر۔ اب معطی اور لینے والا اور جو درمیان میں عطا آ رہی ہے اس پر ہماری بحث چل رہی ہے کہ کوثر کے معنی نسل ہے، ذریت ہے یا نہیں ہے، تو پھر قرآن میں حب کا لفظ ہر جگہ استعمال ہوا ہے، سورہ کوثر میں نہیں۔ چلتے ہیں بریک کی طرف، بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام لیٹ شروع ہوا تھا تو ہمارے پروگرام کا وقت ایکچولی ختم ہو گیا ہے۔ چلیں انشاءاللہ، کیونکہ آج جب میں پہنچی ہوں واپس تو میرا خیال ہے کہ ہم ٹریفک کی وجہ سے بہت بند تھی موٹر وے پہ ٹریفک، تو پہنچتے پہنچتے واٹ فورڈ میں ٹائم ہو گیا، تو میں ٹوٹلی اس کلام میں آپ کے ساتھ اس طرح مشغول تھی کہ میں نے نوٹس ہی نہیں کیا کہ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے۔ چلیں ناظرین محترم، اس حب کے لفظ کو گرامیٹیکلی دیکھتے ہوئے آگے چلیں گے، اور آئندہ جو ہے کہ پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ اس منزل پر ان مفاہیم کو تلاش کرتے ہوئے قرآن کے سائے کی روشنی میں، احادیث کے سائے کی روشنی میں، علماء کے اقلام اور قلم جو ہے ان کے سائے کی روشنی میں اپنے دل کو، اپنے وجود کو معطر کر سکیں، اور آپ سب کے وجود کو انشاءاللہ جو کچھ ہم نے آپ سب کی بارگاہ میں رکھا، پروردگار عالم ان لفظوں کا نور ہم سب کو عطا فرمائے، بیمار ہیں تو شفا عطا فرمائے، جتنے بھی لوگ اس پروگرام کو اب تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ معاونین ہیں، پروردگار عالم ان سب کی توفیقات میں برکت عطا فرمائے، اور ہدایت ٹیلی ویژن کی جو بھی مشکلات ہیں، مالی مشکلات ہیں، پروردگار عالم دور فرمائے، آپ سب بھی اس میں معاون ہوں، تعاون فرمائیں، اور آپ سب اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیں، ہمارا اپنے گھر والوں کا، بڑوں کا خیال رکھیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔